معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے جو کہ بالنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں, کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو, میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا, وہ بھی کرکٹر تھے نا, آج کل گئے ہوئے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی, شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے, جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی, اتنی کو غلط کہنا چاہیے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجئے گا. علماء بتا دیں بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا, ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے. امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو, رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا, تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے, تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے. یہ غلطی, کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا, پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بات یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے, کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے. کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتا. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ. ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے, وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں.
میں شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. کتنی شادیاں کی ہیں جو شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. اچھا دیتا غلط رسم کی وجہ سے گھر والے کہتے ہیں کنجوس اور بخیلو, کوئی بات نہیں, کہنا تو نہیں دیا کرو لفافے. جاؤ دولہا کے خرچے پہ کھا کے آؤ. دولہا ایسا نالائق ہوتا ہے کم بخت, ولیمے پہ جتنا خرچہ کرتا ہے لفافوں میں اس سے ڈبل وصول کرتا ہے, وہ ڈبل وصول کرتا ہے. اس لیے مت دیا کرو لفافے. جاؤ بولو تیرے خرچے پہ کھاؤں گا, تاکہ آئندہ پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. یہ غلط رسم ہے یار لفافوں کی, ختم کرو اس کو. آپ سے کوئی شخص دویم نمبر پر محبت کرے اور اول نمبر پر حضرت ابراہیم سے کرے, ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص, بھائی اللہ کے نبی سے خود بخود اول نمبر کی محبت ہوگی. محبت کی دو قسمیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. طبعی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن عقلی محبت ہمیشہ مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کسی وقت ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. یہ آپ کو وہم ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے جو محبت ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہے, یہ وہم ہے آپ کو. حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے, یہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. قرض دار قرض ادا نہ کرے اور قربانی کرے تو یہ جائز ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرے. بھائی اگر کسی کی بیوی, کیا لکھا ہے آگے, اتنا شخص لفظ بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہاں بیگم قریب نہیں آنے دے رہی میاں کو, شادی کر لو بھائی, پھر اور کیا مسئلہ, شادی کر لو. اچھا میرا نام فہد ہے, میری عمر 28 سال ہے. میرے باپ مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. میری والدہ کو میری پیدائش کے تیسرے دن ڈیورس دے دی تھی. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے والد مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ والد سے مل کے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کیا واقعی آپ نے چھوڑا تھا یا آپ سے ہمیں چھین لیا گیا تھا. بہت دفعہ مائیں اپنے بچے کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں. زندگی بھر باپ ملنے کی کوشش کرتا ہے, ملواتی نہیں ہے, اور بچے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. تو جب بچہ بڑا ہو جائے نا, سمجھدار ہو جائے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو تلاش کرے. یہ کلپ چلا دینا اس پہ, اور تلاش کر کے اس سے پوچھے کہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو گیا ہو. تو اس لیے نہ ماں کے خلاف جاؤ نہ باپ کے خلاف جاؤ. ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ. ہوتا یہ ہے کہ باپ چھین لیتا ہے بچوں کو ماں سے, اور ماں بالکل اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں قانون وانون تو کوئی ہے نہیں, کوئی عورتوں کو کوڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر یہی باپ, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ ماؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں چھوڑ دیتی ہے, باپ چھین لیتا ہے ان کو, اور پھر زندگی بھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی. بھائی جب آپ بڑے ہو تو ماں سے مل کے پوچھو کہ واقعی تم نے چھوڑا ہے مجھے. ایسے کیسز بھی ہیں میرے سامنے کہ ماں نے نہیں چھوڑا, باپ نے چھینا ہے ماں سے اور غائب کر دیا. ماں ساری زندگی روتی رہی ہے اور یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تو تمہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب ڈرامے کر رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی باپ چھوڑ دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں باپ, بالکل خرچہ نہیں اٹھاتے, ماں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں پالنا, جو کرنا کرنا. ایسے بھی ظالم ہیں بہت سارے. تو تینوں طرح کے کیس ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. جب تک دوسری پارٹی سے ملو نہیں, صورتحال سمجھو نہیں, اس وقت تک ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی نہیں فیصلہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے.